بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں توصیف سید اور 5 اور 6 مئی کی درمیانی رات کینیڈا میں رات کا 1 بج رہا ہے اور پاکستان میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ 6 مئی شروع ہو چکا ہے اور آج کی جو اہم خبریں ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے خطے کے حوالے سے، جنگ کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے، اور جو اہم لیڈران ہیں ان کی گفتگو سے جو نتیجہ اخذ کریں گے وہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ دبئی کے قریب ایک فرانسیسی مال بردار جہاز کو نشانہ بنائے جانے کی اطلاعات ملی ہیں۔ امریکی حکام کے حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خلیج فارس میں دبئی کے قریب ایک مال بردار جہاز کو ممکنہ طور پر کروز میزائل سے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں حملے کے چند ارکان زخمی ہوئے ہیں۔ ان حکام کے مطابق فرانسیسی کمپنی سے تعلق رکھنے والا جہاز CGM سان انطونیو مقامی وقت کے مطابق منگل کی رات دیر گئے نشانہ بنایا گیا۔ یہ جہاز اسی دن دوپہر تک دبئی کے قریب موجود تھا، تاہم جہازوں کی نگرانی کے ایک عوامی ڈیٹا کی بنیاد پر یہ واضح نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ اپنی جگہ سے منتقل ہوا یا نہیں۔ اب اس حوالے سے ایران جو ہے وہ 2 دن سے یہ خبریں متواتر دے رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات پہ جو میزائلوں کے حملے ہیں وہ ہم نے نہیں کیے، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں کیا گیا کہ یہ آخر حملے کس نے کیے ہیں۔ کیا یہ اسرائیل نے حملے کیے ہیں یا کوئی اور سرزمین استعمال کر کے ایران کو دبئی سے ٹکرانے کے لیے کوئی حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے، یا اس کے پیچھے کون ہے؟ تو ایران تو بار بار کہہ رہا ہے، اور آج ایک خبر ایجنسی ہے ایران کی، اس کے مطابق جو ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی وہ بدھ کی صبح ایک سفارتی وفد کے ہمراہ کل یعنی چین کے دارالحکومت بیجنگ پہنچیں گے، اور جہاں وہ اپنے چینی ہم منصب سے مذاکرات کریں گے۔ یہ ان کا دورہ ایک بڑی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ روس کے اور عمان کے اور پاکستان کے دورے کر چکے ہیں، اور چین کے ہم منصب سے ان کی ملاقاتیں رہی ہیں، گفتگو رہی ہے، اور اس وقت ظاہر ہے چین بہت بڑا حامی ہے ایران کا، لیکن چین کی حکمت عملی بڑی شاندار ہے کہ وہ فرنٹ پہ خود آنے سے گریز کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ معاملہ یا تو بات چیت سے حل ہو جائے، مذاکرات سے حل ہو جائے، اور اگر کوئی اور حل نہ ہو تو پھر وہ اپنی فورسز، اپنی ٹیکنالوجی، اپنے جو ایکسپرٹ ہیں ان کو استعمال میں لاتا ہے۔ ایک خبر رساں ادارے نے جو ہے اس نے کہا ہے کہ اس دورے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی و عالمی صورتحال میں ہونے والی پیش رفت پر بات چیت کرنا ہے۔ ادارے کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ شروع ہونے کے بعد ایرانی وزیر خارجہ کا یہ چین کا پہلا دورہ ہے۔ چین ایران کا سب سے نمایاں تجارتی شراکت دار اور ایرانی تیل کا بہت بڑا خریدار ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ 90% سے زیادہ تیل کا خریدار ایران کا وہ چائنا ہے، اور اس نے تہران پر عائد امریکی پابندیوں کے باوجود ایرانی تیل کی خریداری جاری رکھی ہوئی ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ وہ امریکہ کو اس معاملے میں خاطر میں نہیں لاتا، کیونکہ اس کی سروائیول کی جنگ ہے، اور سروائیول کی جنگ ہوئی تو یہ جنگ کسی اور طرف جا سکتی ہے، کیونکہ ہر شخص کو اپنی قوم، اپنے ملک، اپنے لوگ، اپنا سسٹم وہ بہت عزیز ہوتا ہے، اور چائنا تو پھر ایک سپر طاقت ہے اور اس نے اپنی ٹیکنالوجی کو منوایا ہے۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں کی رہنمائی کے لیے امریکی آپریشن کو کچھ وقت کے لیے روکا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایک دن قبل شروع ہونے والا پروجیکٹ فریڈم، آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے اپنے ویلاگ میں اس کی جو ہیڈ لائن دی تھی وہ پروجیکٹ فریڈم یا ڈیڈ لاک قرار دی تھی، تو ایران کے ساتھ کسی معاہدے کی جانب بڑی پیش رفت ہونے کے باعث باہمی اتفاق سے روکا جا رہا ہے۔ ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ پاکستان اور دیگر ممالک کی درخواست پر کیا گیا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کوئی مشکل میں ہوتے ہیں تو وہ اس کی یا تو ذمہ داری کہہ لیں یا اپنا بوجھ
وہ اتار کر وہ پاکستان کے کندھوں پر لاد دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ پاکستان کی درخواست پر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس سے پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں پاکستان کی درخواست پر ہم نے جنگ بندی کی، پھر ہم نے پاکستان کی درخواست پر جنگ بندی میں توسیع کی، پھر غیر ممکنہ طور پر جو چیز پاسبل نہیں تھی انہوں نے کہا پاکستان کے وزیر اعظم کے کہنے پر ہم نے شہباز شریف کے کہنے پر جنگ کو مزید غیر معینہ مدت تک اس کو توسیع دے دی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ جی ایرانی بندرگاہوں پر امریکی ناکہ بندی برقرار رہے گی اور پاکستان جو ہے وہ ہمارا حلیف ہے اور اس نے امریکہ اور ایران کے درمیان سازش کا بہت شاندار کردار ادا کیا ہے۔ ادھر جو ایران کا ایک سرکاری خبر رساں ادارہ ہے اس کے مطابق پاسداران انقلاب نے متحدہ عرب امارات پر ہونے والے حالیہ حملوں میں اپنے ملوث ہونے کی پرزور تردید کی ہے۔ IRIB نے پاسداران انقلاب کے ایک ترجمان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج نے گزشتہ چند دنوں کے دوران متحدہ عرب امارات کے خلاف کسی بھی نوعیت کے میزائل یا ڈرون حملے نہیں کیے ہیں، جبکہ متحدہ عرب امارات کلیم یہ کر رہا ہے کہ ایران نے ہم پر حملے کیے ہیں اور ہم نے 70 to 80% جو ہیں ان کے میزائل ناکارہ بنا دیے ہیں، کچھ سمندر میں گرے اور کچھ کو ہم نے فضا میں ناکارہ بنایا۔ اس بیان میں کہا گیا کہ ایران اپنی کسی بھی کارروائی کی ذمہ داری قبول کرتا ہے اور یہ کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے کسی بھی کارروائی اگر انہوں نے ہم پہ حملہ کیا تو ہم جوابی کارروائی کا حق بھی رکھتے ہیں اور بھرپور جوابی کارروائی کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر متحدہ عرب امارات نے جو کہ اس کے ہمدرد ملک جن کو وہ سمجھ رہا ہے ان کی تو ہسٹری یہی ہے کہ وہ ہمیشہ پیچھے سے وار کرتے ہیں، چھپ کے وار کرتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں، اگر ان کے کہنے میں آ کر ایران کے ساتھ مخاصمت بڑھائی تو نقصان زیادہ UAE کے ہونے کا زیادہ امکان ہے، کیونکہ ایران تو 40 سال سے پابندیوں کے باوجود اس نے اپنے آپ کو معاشی طور پر بھی اور اقتصادی طور پر بھی اور دفاعی طور پر بھی اپنے آپ کو مضبوط بنایا ہے، جبکہ ہمارے خلیجی ممالک نے خیر سے اپنے آپ کو مضبوط بنایا، اپنی معیشت کو اور اپنے بینکوں کو بھرا اور دفاعی طور پر وہ دوسروں کی محتاجگی کا انہوں نے کیا ہے۔ تو سعودی عرب نے تو بہت اچھا کیا کہ پاکستان کی مدد حاصل کر لی اور حاصل کرنی بھی چاہیے جب ان کے پاس وسائل ہیں، اور پاکستان کے پاس وسائل نہیں ہیں تو وسائل ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے منگل کے روز کہا تھا کہ وہ ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلوں اور ڈرونز کو روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف شروع کی گئی جنگ کا جارحانہ مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور انہوں نے تہران کو مذاکرات کی میز پر لوٹنے کا مشورہ دیا ہے۔ یعنی اب امریکہ بار بار ایران کو مذاکرات کے لیے خود کہہ رہا ہے، اور ان کا مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ ایرانی حکومت نے ابنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے جہازوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایسے ممالک جو اس تنازع میں فریق نہیں وہ بھی خطرے کی زد میں ہیں۔ امریکی وزیر کے مطابق ایران کی جانب سے اس اہم آبی گزرگاہ کی ناکہ بندی کے باعث نہ صرف ان ممالک کا سامان بلکہ ان کے شہریوں کی جانیں بھی خطرے میں ہیں۔ انہوں نے ان ممالک کا نام نہیں لیا۔ آبنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں پر خوراک اور پانی کی کمی سے متعلق خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان حالات کے باعث کم از کم 10 ملاح پہلے ہی ہلاک ہو چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع میں اور ایک ہفتہ پہلے اور 2 دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں تقریباً کوئی 20,000 لوگ ان جہازوں میں پھنسے ہوئے ہیں، خوراک کی شدید قلت ہے۔ تو ایران سمیت امریکہ سمیت اور دوسرے خطے کے جو لوگ ہیں انہیں ان لوگوں کی جانوں کا خیال کرنا ہوگا، ان کو خوراک پہنچانی ہوگی اور انسانی ہمدردی کے تحت معاملات کو بہتر کرنا ہوگا، ورنہ یہ 20,000 لوگ جو مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو ان کی دیکھ بھال کے لیے کچھ اداروں کو اجازت دی جانی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ابنائے ہرمز کے حوالے سے بین الاقوامی قانون بالکل واضح ہے کہ کوئی بھی ملک ایک بین الاقوامی آبی گزرگاہ کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ یہ طے کرے کہ کون اس آبی راستے کو استعمال کرے گا اور کون نہیں۔
تو روبیو نے ایرانی قیادت کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ اب انہوں نے تو یہ کہہ دیا، لیکن ایران تو کہہ رہا ہے کہ جی ہم ہر صورت یہ علاقہ جو ہے ہمارے کنٹرول میں، ہم ہی کنٹرول کر رہے تھے، ہم ہی اس خطے کے یعنی جو سمندری حدود ہے وہ ہماری حدود ہے، اس لیے ہم طے کریں گے کہ یہاں سے کون گزر سکتا ہے اور کون نہیں۔ ادھر امریکی ڈیموکریٹس نے اسرائیل کے جوہری پروگرام پر ابہام ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور امریکی عوانی ڈیموکریٹس نے سیکٹری خارجہ کو خط لکھ کر کہا ہے کہ 30 امریکہ ایران کے خلاف جنگ میں ایسے ملک کا ساتھ دے رہا ہے جس کے ممکنہ جوہری ہتھیاروں کے پروگراموں کا امریکی حکومت سرکاری طور پر تسلیم کرنے سے انکار کرتی آئی ہے۔ تو یہ 30 جو امریکی ڈیموکریٹس ہیں انہوں نے ایک خط لکھا ہے، اور انہوں نے ظاہر ہے امریکہ کی جو پوزیشن ہے وہ ڈیموکریٹس نے حکومت سے طلب کی ہے اور ہمیں بتایا جائے، اور کہا ہے کہ جی یہ ابہام کی پالیسی جو ہے مشرق وسطیٰ میں یہ خطرناک ہے۔ انہوں نے زور دیا ہے کہ جی کانگریس کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں جوہری توازن، تنازع کے بڑھنے کے خطرے، انتظامی منصوبہ بندی اور ممکنہ ہنگامی حالات کے بارے میں مکمل طور پر آگاہ کرے۔ ادھر جو متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع اس نے دعویٰ کیا کہ ملک پر مسلسل دوسرے دن میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے ہیں، تاہم ایران نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی ہے اور ان دعووں کو مسترد کر دیا، اور پاسداران انقلاب نے پھر کہا ہے کہ جی امارات کے خلاف کوئی فوجی کارروائی ہم نے نہیں کی، اور اگر ایسا ہوتا تو ہم کھل کر اعلان کرتے، کیونکہ ہم جو بھی حملہ کرتے ہیں اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ اور اماراتی حکام کے مطابق پیر کے حملے میں 3 افراد زخمی ہوئے تھے، جبکہ فجیرہ میں واقع ایک اہم تیل کی تنصیبات پر ڈرون کے گرنے سے آگ بھڑک اٹھی۔ مارکو روبیو نے کہا کہ جی جو جاری تصادم ہے اس کے باعث ابنائے ہرمز میں 10 سویلین سیلر ہلاک ہوئے ہیں جو غالباً نیوی کے لوگ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی فورسز کے لیے خطرہ بننے والے ڈرون اور بوٹس کو نشانہ بنانے کا ہم سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی امریکہ اپنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی حفاظت بڑھانے کے لیے مزید تعیناتی کر رہا ہے، اور ایران کو حقیقت تسلیم کر کے مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے۔ یہ بات انہوں نے دوسری دفعہ کہی ہے، یعنی امریکہ اب خود بار بار کہہ رہا ہے کہ جی آپ مذاکرات کے لیے آئیں۔ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم لڑائی کر کر اس وقت ایران سے اپنی باتیں نہیں منوا سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ جی جیریڈ کشنر اور وٹکوف مذاکرات پر کام کر رہے ہیں، اور صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایرانی عوام کے پاس رجیم کے خلاف لڑنے کی صلاحیت ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ جی امریکی ناکہ بندی سے ایران کو یومیہ $50 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے، اور آپریشن ایپیک فیوری مکمل کر لیا گیا ہے۔ یہ آپریشن ایپیک فیوری کے مقاصد حاصل کر لیے گئے ہیں، اور ٹرمپ نے پھر کہا کہ جی ایران ایٹمی ہتھیار اگر بنا چکا ہوتا تو نہ ہم ہوتے نہ ہی اسرائیل ہوتا۔ اندازہ لگائیں کہ 10,000 کلومیٹر دور بیٹھ کے امریکہ لوگوں کو یہ بتا رہا ہے، امریکہ کے صدر ہے، ان کی یہ ذہنی حالت ہے کہ نہ ہم ہوتے نہ اسرائیل ہوتا۔ ان کا مقصد ہے کہ اسرائیل اب تک تباہ ہو چکا ہوتا اور امریکہ بھی نہ ہوتا اور ہم بھی نہ ہوتے۔ کتنا بڑا امریکہ ہے، 50 اس کی اسٹیٹ ہے، 30 کروڑ سے زیادہ اس کی آبادی ہے، اور وہ ایسی باتیں کر رہا ہے جو حقائق سے کئی 100 گنا دور ہیں۔ یہ آپ خود سوچیں کہ اگر ایران کے پاس ایٹم بم ہوتی تو یہ جنگ ہی نہ ہوتی، اسرائیل کی ہمت ہی نہ ہوتی اگر اس کے پاس ایٹم بم ہوتا۔ ایران نے یہ بہت بڑی ٹیکنیکل غلطی کی ہے کہ 40 سال سے اقتصادی اور معاشی پابندیاں برداشت کرنے کے باوجود اس پہ الزام ایٹم بم بنانے کا تھا۔ جب الزام ہی لگ گیا تھا تو آپ وہ الزام جو ہے اس کو ایک سائڈ پر رکھ کر اپنا ایٹم بم بنا کے آپ اعلان کر دیتے کہ جی ہمارے پاس جوہری قوت ہے اور ہمارا کوئی کسی سے لڑنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے خلاف یہ ہمارا ڈیٹرنس ہے، یہ ہمارے لیے ایک بچاؤ کا ایک ڈیٹرنس ہم نے حاصل کیا ہے، اور ہم اس سے کسی کے خلاف کوئی جارحانہ عزائم نہیں رکھتے۔ یہی ایک حل تھا، لیکن ایران
کو بنانے نہیں دیا گیا، یا ایران ہمت نہیں کر سکا، یا ایران کے لیے کچھ مشکلات تھی. ظاہر ہے پاکستان کے لیے ایسی مشکلات نہیں تھی، کیونکہ پاکستان کی ضرورت تھی امریکہ کو ضیاء الحق کے زمانے میں بھی، اور بعد کے ادوار میں بھی، پھر مشرف کے دور میں بھی پاکستان ان کی ضرورت بن گیا تھا. اور کولڈ وار میں تو پاکستان ان کا بہت بڑا حلیف تھا. پاکستان نے تو ان کو مجاہدین تیار کر کے دیے تھے ان کے کہنے پہ. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ جی ایران اگر ایٹمی ہتھیار رکھتا تو اب تک مشرق وسطیٰ بھی ختم ہو چکا ہوتا، یعنی اتنی بچگانہ باتیں ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ کوئی اگر ان سے یہ پوچھے کہ بھائی آپ امریکہ کے صدر بن ہی گئے ہیں تو کوئی ایسی گفتگو تو کریں جو لاجک پر مبنی ہو. ہر دوسرے دن میرا خیال ہے کوئی 200 مرتبہ پچھلے 1 سال میں کہہ چکے ہیں کہ جی پاکستان نے بھارت کے کبھی 6 طیارے، کبھی 8، اور آخری دفعہ انہوں نے ایک دفعہ 11 بھی کہا تھا. یہ گنتی کہاں سے آتی ہے، کس طرح بڑھتی ہے، کتنی ہوتی ہے، اس پہ وہ رکتے نہیں ہیں لیکن کہتے رہتے ہیں. کل بلکہ ایک جملہ انہوں نے شاید 1 سال سے تو شہباز شریف کی تعریفوں میں کہہ رہے تھے، لیکن ایک جملہ کچھ جس کا ابھی تصدیق نہیں ہوئی کہ جی انہوں نے شہباز شریف کے حوالے سے بھی کوئی جملہ ایسے کہا کہ جی میں نے تمہیں بچا لیا. تو وہ جملہ ابھی اس کی تصدیق نہیں ہوئی. اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ جی اگر ایٹم بم ہوتا ایران کے پاس، نہ اسرائیل ہوتا، اور وہ نہیں چاہتے ایران میں گھس کر لوگوں کو قتل کریں، اس لیے ایرانیوں کو بہتر فیصلہ کرنا ہوگا. آپ اپنے ملک کا دیکھیں، ان کو ان کا فیصلہ کرنے دیں. آپ دنیا کے معاشی مسائل کو بڑھاوا دے رہے ہیں، آپ اس کے ذمہ دار ہیں. آئل کی پرائسز دیکھیں کہاں پہنچا دی ہیں. تو بار بار پھر انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی ہم نے ان کی فضائیہ دفاعی نظام سب کچھ ختم کر دیا. تو اگر ان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں گے تو دنیا خطرے میں پڑ جائے گی. وہ یہ نہیں کہتے کہ اگر اسرائیل استعمال کرے گا تو سب سے زیادہ تو خطرہ اس سے، کیونکہ وہ تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا نا. وہ کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کر سکتا ہے. بلکہ لوگوں کو تو کہنا چاہیے کہ یہ اگر اسرائیل کے پاس ہے تو خطے میں ایک ملک کے پاس اور ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ اس طرح پاکستان انڈیا دونوں لیٹرس برابر ہیں اور طاقت کا توازن بگڑا نہیں ہے، اس طرح ایران کے پاس طاقت کا توازن اگر ہوتا تو یہ جنگ ہی نہ ہوتی. یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے. ادھر عراق نے تیل پر ایک بہت بڑی سیل لگانے کا اعلان کیا، اور ایک رپورٹ کے مطابق عراق سرکاری تیل کمپنی کے مطابق ہرمز عبور کرنے پر ڈسکاؤنٹ حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عراق کی تیل کمپنی نے اعلان کیا کہ خام تیل $33.40 فی بیرل تک رعایت دی جا سکتی ہے. واضح ہے کہ عراق اوپیک کا دوسرا بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے. مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی اور اپنا ہرمز کی بندش کے باعث اس کی تیل کی پیداوار اور برآمدات شدید متاثر ہوئی ہیں، کیونکہ بصرہ کے خام تیل کی ترسیل کا یہی واحد راستہ ہے. ناظرین کرام، یہ آج کی اہم خبریں تھیں جو ہم نے اپنے ولاگ میں آپ سے شیئر کیں. آپ دیکھتے رہیں اردو گروپ ٹی وی کینیڈا پاکستان. آپ سے درخواست ہوگی کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور کمنٹس ہمیں ضرور دیں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں. آپ کے کمنٹ سے ہمیں آپ کی رائے کا اندازہ ہوگا، اور ہم اپنے ولاگ کو مزید بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان بائسڈ آپ کو تجزیے فراہم کریں گے. ہمارا نہ تو کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، نہ ہم کسی سیاسی جماعت کے کارکن ہیں، نہ ہم کسی ایک سیاسی جماعت کو کے خلاف یا کسی کے مفاد میں کوئی خبر یا ولاگ کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی ہم اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ کار ہیں. ہم جو دیکھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں، اس پر ولاگ اور بالکل غیر جانبدارانہ تبصرہ دینے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہمارے پاکستان کے جتنے پرانے کولیگ ہیں، آپ ہماری خبریں، ہماری گفتگو، ہمارے تبصرے اور ولاگ کو اس تناظر میں دیکھیں، اور پھر ہمیں اپنی پسندیدگی سے اور اپنی رائے سے ضرور نوازیں. توصیف سید کو دیں اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم.